بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میرے اپنے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ آج میرے ساتھ میرے بڑے پیارے بھائی، میرے مینٹور، میرے دوست آج میرے ساتھ موجود ہیں. اور بہت سارے سوالات تو میں ان سے علیحدگی میں کرتا رہتا ہوں، بٹ آج میرے لیے یہ بڑی اہم بات ہے اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج بہت سارے سوالات آن کیمرہ کروں گا. کیونکہ بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں کہ میرا ایک بڑا پیارا گہرا تعلق رشتہ ہے اعجاز خان صاحب کے ساتھ، تو وہ اکثر و بیشتر وہ سوالات مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. تو میرے لیے آج یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ سوالات میں آن کیمرہ جو ہے وہ اپنے انتہائی محترم اور پیارے بھائی اور اپنے مینٹور سے مجھے کرنے کا موقع ملے گا. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اعجاز خان صاحب کا، بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ آج انہوں نے وقت نکالا. اور جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہمیں اعجاز خان صاحب سے انشاءاللہ لینے کا آج موقع ملے گا. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آج میرے ساتھ وقت نکالنے کا. آئی ریئلی تھینکفل ٹو یو. میں خان صاحب اپنا پہلا سوال جو میرے لیے بڑا ہی اہم ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے بڑا ہی ایک ڈفرینٹ سا اپنی زندگی کا آغاز کیا، بڑا کھلنڈرا سا، بڑا وہ لڑنے جھگڑنے والا اور بہت کچھ انرجی کے ساتھ کرنے والا، کیا ایسا زندگی میں ہوا کہ ایک دم سے اس قدر تبدیلی آ گئی کہ جب میں آپ کے بہت سارے پرانے دوستوں سے بھی ملتا ہوں اور مجھے جب میں آپ کو نہیں جانتا تھا اور وہ پرانے دوست آپ کے ساتھ زندگی میں تھے، تو جب ان سے گپ شپ ہوتی ہے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ خان صاحب جو تھے یہ تو ایک بہت بڑی ایک ایسی طاقتور اور بھرپور زندگی گزارنے والے تھے، اور آبویسلی ابھی بھی گزار رہے ہیں. تو بڑی ایک لائف میں ایک دم سے 180 ڈگری کا ایک چینج آیا. تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا، اور میرے جو سننے والے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیا زندگی میں ایک تبدیلی کا باعث بنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو مجھے کبھی بھی سوچنا نہیں پڑتا، مجھے کریتنا نہیں پڑتا، مجھے کسی ماسک کی ضرورت نہیں پڑتی. اس سے زیادہ میرے اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے کہ رانا عدیل ممتاز جیسا سی او آج میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کی وزڈم کا میں قائل ہوں، جن کی اب عاجزی کا میں قائل ہوں، جن کی اندرونی بیرونی خوبصورتی کا بھی میں قائل ہوں. اس وقت میں اگر جو وقت آپ کہہ رہے تھے کہ طاقت بھی تھی، چیزیں بھی تھی، ایسا لمحہ نہیں ملا مجھے کہ ایک بھائی صرف اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ایز اے سی او نہیں بیٹھا، ایز اے بھائی بیٹھا ہے. تو یہ میرے لیے، یہ سب سے پہلی تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مجھے ایک چیز دکھائی ہے. پھر میں نے ایک چیز محسوس کی تھی رانا صاحب کہ وہ جو زندگی تھی اس کے اندر بڑے پیچ و خم تھے، سکون کے لیے بھاگنا پڑتا تھا، ہر لمحہ اضطراب ہوتا تھا. مگر جیسے جیسے یہ کروٹیں بدلتی گئی، اور اللہ تعالیٰ، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جس کو وہ جو ہدایت ہے وہ بھی وہی دیتا ہے. اور ابھی تک تو میں صرف داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح بنائے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ میں بنوں، کیونکہ وہ ہم سب کو بڑا پریسائزلی پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہے. ہم ہی جو ہے نا وہ بدک کے کبھی ادھر گھپتے ہیں کبھی ادھر. تو وہ ایسے ایسے واقعات بہت ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا، پلان کرتا. وہ آپ کی پہلے آپ کو جو وہ بھی زندگی تھی، وہ بھی میرا خیال ہے وہ بھی ایک لرننگ تھی. جب تک آپ کو مریضوں کی طرح، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مریضانہ زندگی تھی، یا زمانہ جاہلیت کی آپ سے کہہ لیں کہ جب تک آپ کے پاس وہ ڈیٹا نہیں نہ ہوتا اور آپ کے پاس کوئی بندہ آئے گا تو آپ اس کی تشخیص کیسے کریں گے. تو وہ بھی ایک لرننگ تھی، اور اس سے ہم گزر آئے ہیں. اب آگے کی لرننگ ہے، اب جو زندگی کے سال 2 سال رہ گئے تو کم از کم تیاری کر لیں اس زندگی کے لیے کہ جو بڑی اہم ہے. مگر ہر لمحہ زندگی کا لمحہ اللہ نے ہمیں بڑی توفیق دی ہے، ہم نے جینی بھی ہے، ہم نے خوش بھی رکھنا ہے. میں نے ایک بات سیکھ لی ہے رانا صاحب کہ میں تب تک آپ کے ساتھ خوشی شیئر نہیں کر سکتا جب تک میں خود خوش نہیں ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش رکھا ہے تو مجھے وہ خوشی شیئر کرتے رہنا چاہیے. تو اس سے چیزیں بڑی چینج ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور بھی چینج کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اب جو ہے نا اس سلسلے کو آگے رکھیں. اچھا خان صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹوسٹ کیا آیا زندگی میں؟ مجھے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی دعا جو آپ کو لگتا ہو کہ فلاں دوست، فلاں بزرگ مجھے ملے، یا والدہ نے فلاں ٹائم یہ دعا دی، یا کوئی ایسا واقعہ زندگی میں ہوا جس نے ایک ایسے اعجاز خان صاحب، جو میں آپ کے پرانے دوستوں سے جتنوں سے میں ملا ہوں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ اس فیلڈ میں نہ آتے تو وہ شاید اس شہر کے بہت بڑے ڈان ہوتے. تو یہ کیا ایسا ٹوسٹ ہے، وہ واقعہ آپ ہمیں بتائیے. آپ نے وہ بات چھپا لی ہم سے جو اصل میں سننے والی ہے. دیکھیں جی، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو قائل کرنا ہوتا ہے تو ہر عمر کی نا اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. تو
ہماری سب پرائرٹیز عشق سے شروع ہوتی ہے. جو عشق مجازی ہے وہی عشق حقیقی تک لے کے جاتا ہے. ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میرے پاس دسترس میں بھی سب کچھ تھا، حالات بھی ایسے تھے، لوگ جانتے بھی تھے، یہاں پہ سرکاری نوکری پہ بھی آ گیا، انسپیکٹر تھا ٹیکس میں. مگر ایک ایسے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نرسری سے پڑھانا ہو تو پہلے کھلونے دکھاتا ہے، پھر اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے وہ کھلونے کی تلاش میں جب جاتے ہیں، جب آپ کھلونے تک پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کھلونا، اصل چیز تو کچھ اور ہے، پھر آپ کو اس کا بز لگ جاتا ہے. تو میں بھی سر باقی لوگوں کی طرح ایک ایسی شدید عشق میں مبتلا ہو گیا، اور پھر میں ایک صاحب کے پاس گیا دعا کرانے کے لیے. تو ان صاحب میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی، میرے پہلے استاد تھے وہ صاحب میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی تھی کہ وہ مجھے سمجھانے کے لیے کہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے اس راستے کی سمت کا پتہ چلا. جب میں رشیا سے پڑھ کے آیا تھا تو میں اکثر یہ بات اپنے انٹرویو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کمیونزم ہمیں ایسے بھری ہوئی تھی جیسے سائیکل میں ہوا بھرتے ہیں، تو میں نے اپنا اللہ خود ڈھونڈا. میں تو لوگ کہتے تھے یہ کن چکروں میں پڑے ہو. آپ نے جب معاشرے سے خدا لیا ہو تو بڑا بکھرا خدا ہوتا ہے. آپ نے جب اپنے آباء و اجداد سے خدا لیا ہو تو وہ خدا ان کی شکل کا ہوتا ہے جیسے آپ کے والدین ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنے کسی عالم سے خدا لیا ہو تو وہ عالم کی سوچ کے مطابق کا خدا ہوتا ہے، یا تو بہت ظالم ہوتا ہے، یا ہر وقت آپ کو کوڑے مارنے میں راضی ہے، یا دوزخ اس نے دہکائی ہوئی ہے. مگر جب اصل والے خدا آپ کو ڈھونڈتا ہے نا، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل والا خدا نہ آپ کو آزمائش دینے پہ راضی ہے، نہ آپ کو سزا دینے پہ راضی ہے. وہ صرف آپ کو ماں کی طرح لرننگ کے لیے تھوڑے تھوڑے سے آپ کو لگاتا ہے. وہ جس طرح چڑیا ٹونگے نہیں مارتی اس طرح آپ کو بتاتا ہے کہ سیکھ جاؤ. جو آپ سیکھ جاتے ہیں وہ آپ کی سمجھ درست کر لیتا. تو وہ ایک دو مشکلات آئیں. میں ایک صاحب کے پاس گیا، وہ کہتے جی آپ میرے ساتھ چلیں. میں جب ان کے ساتھ گیا، وہ یہ محبت ہونے کی دوسرے مرحلے میں اس وقت تھوڑی تھوڑی خدا کی ضرورت پڑ گئی تھی مجھے کہ یا اللہ یہ سارا کچھ ہے تو یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو ایک اور دنیائی مسئلہ آیا. میں ان کے پاس گیا تو صاحب مجھے داتا صاحب لے کے، بڑے خوبصورت سے آپ کی طرح ینگ آدمی تھے. تو وہاں پہ وہ دعا کرنے لگے، ان کو 2-3 جھٹکے لگے. تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد مجھے کہا کہ بھائی آپ نے ہفتہ 10 دن پہلے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے فلاں فلاں جگہ پہ. تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا یہ کون سی ڈائمنشن ہے. اس وقت تو وہ بندہ تھا یا میں تھا اور وہ رویا بھی تھا. اس نے کہا جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک آپ کا یہ مسئلہ نہیں ٹلے گا. وہ ایک لمبی سٹوری ہے. وہ میں نے اس وقت پوری زور لگا لیا ایڑی چوٹی کا. میں تب تک اس کی بات نہیں مانی. میں نے کہا یہ اس نے کہہ دیا، پتہ نہیں کیسے اس کو بات پتہ چل گئی. مگر جب ایک دن میرے دل میں آیا کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں، میں نے اس کو ڈھونڈا. ایک مضافاتی علاقے میں چھٹی پہ گیا ہوا تھا. اس سے میں نے جب معافی مانگی واپس آیا. ابھی میں پہنچا ہی تھا لاہور تو صبح میرے آرڈر دوبارہ ہو گئے تھے. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ تمام معاملات جو ہے نا یہ کہیں اور سے ہینڈل ہوتے ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں اصل میں یہ دنیا یہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد مجھے وہ قریت لگ گئی. پھر جب قریت لگ گئی پھر ایک استاد، دوسرے استاد، تیسرے استاد، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے سے جو ہے نا اچھے استاد ہوتے ہیں نا، وہ جس طرح آپ شفقت فرماتے ہیں مجھ پہ، وہ جو اچھے استاد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے جو نالائق شاگرد ہوتے ہیں ان پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو انہوں نے میرے تمام استادوں نے ابھی تک مجھ پہ بڑی خاص توجہ رکھی. پھر چیزیں سمجھی، پھر تزکیہ نفس سے بات ہوئی. پھر یہ پتہ چلا کہ جب تک آپ انسانیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تو نہیں پہنچیں گے نا، آپ نے جتنے مرضی ٹکرے مار لیں، اگر آپ کی کونیاں چبھ رہی ہیں انسانوں کو تو وہ آپ کو اپنا دروازہ نہیں کھولے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سمت بنائی. پھر پڑھا، پھر سمجھا، پھر اورے کی سمجھ آئی، پھر میگنیٹک فیلڈ کی سمجھ آئی، پھر لطائف کی سمجھ آئی، پھر کیور کا پتہ چلا. 22 سال لگ گئے اس میں، پورے 22 سے 23 سال لگ گئے. مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ اس قابل اس نے کر دیا کہ اگر کوئی درد میں آئے، کوئی تکلیف میں آئے تو اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں میں جی، کوشش کر سکتا ہوں. ویسے تو ہم پوسٹ مین ہوتے ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا. جو سب سے خطرناک چیز ہے جو انسان یوز کرتا ہے وہ لفظ میں یوز کرتا. میں بڑا ڈرا ہوں اس لفظ سے. جو کچھ بھی ہے اس کی مہربانی ہے جی. بہت سارے لوگ جو آپ سے ملنے والے ہیں، میں ان سے بھی اکثر ملتا رہتا ہوں، اور جو آپ کے بارے میں جانتے ہیں، سنتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اعجاز خان صاحب جو ہے نا وہ جادو کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی جادو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا اس پہ بتائیے ہمیں کہ جو سننے والے ہیں ہمارے، کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ کیسے ہو رہا ہے، اور وہ کیسے وہ تبدیلی ان کے اندر ایک بڑی پازیٹیو چینج آتا ہے ود ان نو ٹائم. تو یہ کیا جو لوگ سمجھتے ہیں یہ واقعی جادو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جادو کیا ہے پہلے اس کو سمجھیں. یہ لفظ سمجھ، جادو، میتھ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی چیز اوکر ہو رہی ہے مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس سے بڑا کرنے والا کون ہے؟ مجھے ایک سیکرٹ کا پتہ چل گیا رانا صاحب. میں ابھی آپ
थोड़ी देर पहले एक दोस्त बैठे हुए थे, उनसे बात कर रहा था. पहले जब कोई दोस्त आता था ना, मुझे अपने दोस्तों से बड़ी मोहब्बत है. मुझे दोस्तों से बहुत, मैं शदीद इश्क में मुब्तला हूँ अपने दोस्तों के. मेरा सासा मेरे दोस्त है. अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो मेरी माँ रहलत फरमा गई हैं. मेरे भाई एक मलेशिया में, एक भतीजा और एक दूसरा भाई है. तो यहाँ पे मेरे कोई ख़ास रिश्तेदार भी नहीं है, मगर मेरे दोस्त, मेरी माँ की कब्र, मेरे बाबे, उनकी कब्रें, मज़ारात, ये मुझे खींच के लाते हैं. जब मैं 3 महीने 4 महीने लाहौर ना आ जाऊँ तो मुझे ये लगता है जैसे समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिसिंग में. नहीं तो मेरे वहाँ पे, मैं यूके में रहता हूँ, 22 साल हो गए हैं, वहाँ पे भी काम है, वहाँ पे भी दोस्त हैं. तो जादू सर कोई नहीं कर सकता किसी के ऊपर. हम क्या करते हैं कि हम लोगों को अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, कोशिश करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम अपनी प्योरिटी के लेवल को ना 100% नहीं करते. जिस बंदे के साथ भी राना साहब, आप उसको खाना ना पूछें, आप उसको कोई तहफ़ ना दें, मगर उसके साथ 100% प्योर हो जाए. प्योरिटी से बड़ी कोई ताकत नहीं, उससे बड़ा जादू कोई नहीं. आप किसी को हील ही नहीं कर सकते जब तक आप उसके 100% ना हो. दिलों में मोहब्बत डालता कौन है? अल्लाह. तो उसका एक वाईफाई है, उससे कनेक्ट हो जाए और उस बंदे से उस कनेक्टिविटी को उसके थ्रू चले जाए. अल्लाह ताला उसके दिल में इतनी मोहब्बत डाल देगा आपके लिए कि आप सोच नहीं सकते. अपनी तरीके से जो आप कोशिश करते हैं उससे नहीं होगा. तो वो जादू भी मेरे अल्लाह का है, वो रंग भी उसके हैं जी. बिल्कुल ठीक आपने फरमाया. अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में या इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक ऑरा को लेके, एनर्जीज को लेके, उसकी रिपेयर को लेके, मतलब मैंने जितना भी आपसे सुना सीखा आपके साथ, तो मैं तो इस बात का बिलीवर हो गया हूँ कि ये बिल्कुल एक इसी तरह से है जिस तरह से हम अपना फिज़िकली किसी प्रॉब्लम का इलाज करवाते हैं, तो हम एट द सेम टाइम अपनी स्पिरिचुअल, अपनी रूह को भी साथ लेकर चल रहे होते हैं और एक अपने फिजिकल अपेयरेंस को भी अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं. लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर जब कभी भी किसी से ऑरा की बात करें, किसी से रिपेयर की बात करें, हीलिंग की बात करें, उनको कोई पानी पिलाने के हवाले से बात करें, कोई दुआ करने के हवाले से बात करें, तो लोग फौरी तौर पे बड़े ऑफेंसिव से हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये पता नहीं, हाँ यस, कि उनको लगता है कि ये पता नहीं कोई जादुई बात है, ये कोई नई चीज़ है, ये कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा जादू है जो किसी को जैसे हिप्नोटिज्म, लोग कहते हैं शायद ये हिप्नोटाइज कर लेते हैं, ये इस किस्म की बहुत सारी बातें दाएं बाएं में सुनने को मिलती हैं. तो ये थोड़ा सा आप हमें ज़रूर बताइए कि ये जो इल्म है जो अल्लाह पाक ने आपको दिया, और माशाल्लाह से मैंने हमेशा ये देखा कि आप हर वक्त इसकी तलाश में होते हैं, तो ये क्या है? इसको कुछ आसान फ़ाहिम अल्फाज के अंदर जिसको कि मुख्तसरन लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये ऑरा की रिपेयर या इसकी हीलिंग जो है, ये सब क्या मामलात हैं? देखें, अगर किसी के ऊपर हिप्नोटाइज होता है या कोई होता है, वो ठीक हो जाए, चाहे किसी तरीके से भी ठीक हो जाए, हमने तो उसको ठीक करना, नंबर एक. दूसरी बात ये कि अब ये देखते हैं कि ये अगर कोई अनकम्फर्टेबल होता है तो वो उनसे होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी दुकानदारी है ना बहुत लोगों की. तो वो कहता है कि यार अगर एक दुकान और खुल गई तो हमारा रिज़्क कम हो जाएगा. तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे सौदा जो है ना, सौदा बेचने नहीं खरीदने आया हूँ. मैं आपकी तकलीफ़ें, आपके दर्द दुख, मैं बेचने वाला नहीं हूँ. जो ज़्यादा बातें करते हैं अक्सर वो सौदा सेल्समैन होता है. तो मैंने कहा भाई फिक्र ना करो, मैं, मेरे अपनी मार्केट है, उनकी तरफ से मुझे दुआएं चाहिए. सर देखें, आप 3 चीज़ों को कभी अलग नहीं कर सकते. एक आपकी माइंड, एक आपकी बॉडी और एक आपकी सोल. आपकी बॉडी कभी कोई चीज़ चला रही है ना, आपकी जब रूह निकलती है तो बॉडी आपकी बेजान ढेर है, जो मर्जी कर लें उसके साथ. तो इस बॉडी के ऑर्गन को चलाने के लिए आपके अंदर अल्लाह ताला ने 7 चैनल रख दिए हैं. जापानीज उसको ची कहते हैं, मुसलमान उसको लताइफ कहते हैं, जो संस्कृत में, हिंदू मिथोलॉजी, लोग समझते हैं कि चक्र का जिक्र करने से हम हिंदू बन जाएंगे. ओ भाई, इल्म जो है ना मोमिन की खोई मीरास है, और चक्र का मतलब व्हील होता है. तो क्योंकि वो साहिब नज़र उसको देख लेते थे, और उसके बाद इंग्लिश में उसके एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं, वो 7 होते हैं. वो 7 अपने एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. आपको इस बॉडी, आपकी बॉडी चलती ही उन पे, अगर वो एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, बल्कि बड़ी सिम्टम्स चलती है, तो वो आपके स्पाइन के जरिए आपके ब्रेन में जाती है, और वो ब्रेन उसको ट्रांसमिट कर देता है एक फ्रिक्वेंसी पे, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है. वो आपका ऑरा है, उसमें 7 रंग है. तो अगर कोई ईवल एंटिटी हो गई, या आप कोई डिप्रेशन में चले गए, या मुसलसल उसके एडिक्टेड हो गए अपने, इसका सबसे ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ जो है ना वो डिप्रेशन या एंजाइटी है, और तो वो आपका ऑरा जलना शुरू हो जाएगा. क्योंकि वो 7 रंग क्या है, अल्लाह ताला तो ब्लैक एंड वाइट भी दुनिया बना सकता था, मगर उसने आपके लिए रंग बनाए. वो 7 रंग, हर एक रंग में एक कुव्वत है. अगर लाल रंग ले लें तो वो आपकी मैनेजमेंट को बताता है. फिर उसके बाद ऑरेंज को ले लें तो फाइनेंस को अट्रैक्ट करता है. फिर उसके बाद येलो है, आपकी रिलेशनशिप को बनाता है. उसके बाद ग्रीन है, आका करीम का रंग, हार्ट का, वो मोहब्बतें करने और करवाने की सलाहियत देता है. फिर उसके बाद थ्रोट, जो हम बात सुनते हैं, करते हैं,
मैं अक्सर बात करता हूँ, हमारा एक दोस्त है, वो मुझे कहता है यार तू उसके लेक्चर सुनता है कासिम अली शाह साहब के? मैंने कहा जी, क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा खुला हुआ है तो लोगों को बड़ा फैसिनेट करता है। माशाल्लाह आपका खुला हुआ है, मौलाना तारिक जमील साहब का खुला हुआ है, तारुल कादरी साहब का खुला, प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब का खुला हुआ, जिनका ये अल्लाह ताला मेहरबानी कर देता है और थ्रोट चक्रा खुल जाता है, तो लोग उनकी बातें दिल से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। फिर एक थर्ड आया, उसके लिए भी ब्लू कलर है, आप लोगों की पहचान की सलाहियत आ जाती है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक जानवर की खसलत दी हुई होती है और हर जानवर को एक इंसानी खसलत दी हुई है, तो आप पहचान लेते हैं कि हम गोना डील विद दैट एनिमल, कि ये जो एनिमल है, तो फिर आप उस तरीके से अपने प्रिकॉशंस कर लेते हैं। फिर एक और है, यहाँ पे क्राउन उसे कहते हैं, ये अल्लाह ताला के ताल्लुक का कलेक्शन है। अब उसके साथ कि आपकी ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा है, अगर आपका वो क्लियर हो जाए तो आपको सिर्फ अल्हाम होते हैं, फिर वसवसा नहीं आएगा। तो ये तमाम एनर्जी अगर आपकी किसी वक्त से आपका ऑरा टूट जाए या ब्रोकन हो जाए तो आपको नज़र ज़्यादा लगेगी, आपके फाइनेंस ज़्यादा मुतासर होंगे, ख़वातीन के बाल ज़्यादा गिरेंगे। तो उसके रिपेयर करने के 21 से 40 दिन का एक ड्रिल है, कोई दवाई कोई गोली तो खानी नहीं। तो जब आपका ऑरा रिपेयर हो जाएगा, आपके न्यूरोपैथ दोबारा उस यूनिवर्स को इंजेक्ट कर देती हैं वो एनर्जी और आपके पास वो चीज़ें वापस आ जाती हैं। मामला बड़ा आसान है, आसानियाँ हमने बांटनी है। अल्लाह ताला ने, देखें, जो चीज़ कोई आपको एक्सप्लेन ना कर सके, कोई आपको फैज़ एक लफ्ज़ है एक्सप्लेन ना कर सके, कोई आपको बरकत एक्सप्लेन ना कर सके, कोई आपको ज़कात अगर एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो क्या मेरे अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ बनाई होगी जो उसकी मखलूक को उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता होगा? वो तो हर चीज़ एक्सप्लेनेबल है, हर चीज़ जो है ना वो मेरे अल्लाह ताला ने बड़ी आसान कर दी है, सिर्फ मुआशरा उसको थोड़ा सा तंग नज़र कर देता। अच्छा, आपने अभी बात की दिमाग, जिस्म और रूह। मुझे ये बताइए कि इसमें क्या लीडिंग रोल किसका है और किस तरह से जो हमारे सुनने वाले हैं उनको ज़्यादा जो तवज्जो देना है, ज़्यादा जिस बात का ख्याल रखना है, वो क्या है? और मुख्तसरन ये बताइए कि वो ख्याल रखा कैसे जा सकता देखिए जी, रूह तो अमर रब्बी है, उसका तो ख्याल आप नहीं भी रखेंगे अगला रखवा देगा। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि आपके जिस्म के हर ऑर्गन का अपना एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, मगर रूह का नहीं है। रूह का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ताला से। आपकी रूह का इस्तिराब तब ख़त्म होगा जब अल्लाह ताला के कहे हुए काम पे आप अमल करेंगे। मगर दिमाग बहुत इम्पोर्टेंट है। दिमाग आपकी वो चीज़ है जो पहले आप सोचते हैं और उसके बाद आप उसी को बॉडी को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप दिमाग में स्ट्रेस रखेंगे तो स्ट्रेस ट्रांसफ़र करेंगे बॉडी में। आप मीठे के बारे में सोचते हैं तो आपकी बॉडी, मुंह में पानी आ जाता है सिर्फ सोचने से। तो इसका मतलब है कि जो आप सोचेंगे वो बॉडी को ट्रांसफ़र, तो आपने हमेशा मुस्बत रहना है। जितना मुस्बत आप सोचेंगे, जितना आप होप के साथ सोचेंगे, ख्वाहिश और होप दोनों को समझें कि ख्वाहिश आपको वो होगी कि काश मेरी ये चीज़ हो सकती, नहीं, अल्लाह ताला कहता नहीं, जो मुझ पे जो गुमान करेगा मैं वैसे बन जाऊंगा। आपने ख्वाहिश को ख़त्म कर देना है, आपने हर चीज़ को होप में कन्वर्ट कर देना है। तो आप जैसे जैसे मुस्बत सोचते जाएंगे वो आपकी वही माइंड आपकी बॉडी को दोबारा रिपेयर करता शुरू हो जाएगा। आपके माइंड का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसी से मैं एक सवाल रेलेवेंस में है कि क्या दिमाग लीड करता है या कि रूह लीड करती है या जिस्म लीड करता है? क्योंकि ये मुझे अक्सर व बेशतर ये लगता है और सुनने में भी आता है कि ये जो वसवसे और फिर चीज़ों के अंदर जो फ़र्क आते हैं, वो राइट रॉन्ग का तसव्वुर और सब मामलात, तो क्या वो रूह से इंसान अपने आप को लीड कर सकता है, अपने दिमाग से लीड कर सकता है, या कि उसको जिस्मानी तौर पर लीड करना है? इसमें से लीडिंग रोल किसका? देखिए जी, जिस्म तो आपका सिर्फ आपका जो है ना वो समझ ले रिमोट कंट्रोल सिस्टम पे, आपने उसको रिमोट पे चलाना है। जिस्म की अपनी तो ना कोई मर्जी है ना उसकी कोई अहमियत है। आपका सब कुछ, जब अल्लाह ताला ने दिमाग बनाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज आपने मेरी सबसे खूबसूरत तख्लीक बनाई, जिसको मैं दूंगा इसी से दूंगा और जिससे लूंगा तो उसी से लूंगा। इसका मतलब है कि जिसके पास जितना ब्रेन दिया है अल्लाह ताला ने उसका हिसाब भी उतना कड़ा करना है। एक साईं आदमी है, आप में और उसमें या मुझ में क्या फ़र्क है? उसका जिस्म तो हमसे तवाना है, उसके हाइट भी हमसे लंबी है, मगर उसका दिमाग नहीं काम कर रहा तो वो कुछ भी नहीं कर रहा ना, तो उसका तो हिसाब भी कोई नहीं। तो आपका हिसाब तो आपके माइंड के हिसाब से बनेगा। बराना दिल का हिसाब मुझसे खड़ा हुआ क्योंकि उनके पास ज़्यादा है मुझसे, तो मुझे थोड़ा सा छूट मिल जाएगी कि चलिए बेवकूफ़ पठान आदमी है, इसको जाने थे। मगर ये कि रूह जो है ना वो एक अलग एंटिटी है, वो हमने रबी है। जो रूह से वाबस्ता है ना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रूह को बन जाए आपकी, तो डायरेक्ट कमांड आप अल्लाह से लेते हैं ना, फिर आपको वसवसे नहीं आते। मगर अगर आप जिस्म और दिमाग की बात करते हैं तो यस, आपका माइंड जो है ना वो बहुत सुपीरियर है आपकी बॉडी के लिहाज से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अक्सर व बेशतर जो है वो हमें एक बहस बड़ा सुनने को मिलती है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो ये बड़ा ही मसला, इसमें बड़े बड़े लतीफ़े भी बन गए हुए हैं कि हमारे यहाँ जो भी होता है तो अक्सर लोग कहते हैं ये तो लिखा ही ऐसे था,
یہ تو تقدیر میں لکھا تھا, یہ نصیب میں لکھا تھا. تو یہ بڑے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کریں گے تو ہوگا. اب ایشو کیا ہے کہ یہ دونوں اینگلز بڑے ڈفرینٹ طریقے سے چلنا شروع ہو گئے. کچھ کہتے ہیں زور لگائے گا تو ہوگا, کچھ کہتے ہیں یار لکھا ہے زور لگائے نہ لگائے ملے گا. وہ اسی طرح ایک واقعہ بھی مشہور ہوا نا کہانی کو, ایک گھر میں دو لوگ بند ہو گئے, ایک نے کہا یار ایفرٹ کریں گے تو کھانا ملے گا, دوسرے نے کہا نہیں جی میں بیٹھا بھی رہوں گا تو مجھے ملے گا. تو جب 2-4 دن بھوکے رہے تو پھر وہاں پہ ایک شخص نے جس نے کہا تھا کہ ایفرٹ کریں گے تو ملے گا, تو اس نے کہا یار اس کے چکر میں نہ مارا جاؤں. وہ اس گھر میں اس نے کھانا ڈھونڈنا شروع کیا تو بالآخر اس کو ایک روٹی مل گئی. جب وہ کھانے لگا تو اس کو احساس ہوا کہ یار یہ بھی تو 3-4 دن سے بھوکا. ایپیکس گروپ آف کالجز, جہاں علم صرف کلاس روم, کمرہ امتحان یا کتابوں تک محدود نہیں. ایپیکس ان طلباء کے لیے اوج کی کاوش ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں, جن میں تجسس ہے, وہ جو مستقبل کے ہیرو ہیں, جو آج ہی ستارے ہیں, وہ جو فرق نہیں کرتے, کاوش میں ہیں کہ بنے ایک بہترین انسان, جو تھوڑا ہٹ کر سوچتے ہیں, جو خود کو زندگی کے پیچیدہ راستوں کے لیے تیار کرتے ہیں. کیونکہ مشکلیں تو آتی ہیں. کووڈ-19 کے پیش نظر ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے غیر معینہ وقت تک بند کرنے کا فیصلہ. پر یہ وقت کے بدلتے تقاضوں میں رواں رہیں گے. اور کبھی ہار نہیں مانیں گے. یہ وہ ہیں جو ایپیکس میں اپنے ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. ایپیکس گروپ آف کالجز, اوج ہے منزل. تو اس نے آدھی روٹی اس کو دے دی کھانے کے لیے. تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں ہم سب کچھ جو ہے وہ اپنے اللہ کی ذات پہ ڈال دیتے ہیں, کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا, اور جہاں کہیں نقصان ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا تقدیر, نصیب اور ایفرٹس, اس پہ تھوڑا روشن ڈالیے. آپ فنامینوں کو سمجھیں. ہم نرگسیت کے شکار ہیں کہ ہم انسان ہیں تو ہر وقت جو ہے نا چاروں طرف فرشتے گرے ہوئے ہیں. ایک بندہ ہمارے پیروں کے نیچے یہ کر رہا ہے کہ روٹی دو, ایک بندہ ہمارے گناہ لکھ رہا ہے, ایک بندہ یہ کر رہا ہے. ہم بڑے نرگسیت کے شکار ہیں. ہماری پورا جو پلانٹ ارتھ ہے, اگر آپ اس کو یونیورس میں دیکھیں تو ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے. وہ جتنی بڑی گلیکسیز ہے ساتھ, اس میں ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے, تو اس میں ہم ہیں, پھر اس میں ایک پاکستان ہے یا ایک UK ہے, اس میں ایک حجاز خان ہے یا رانا, تو کتنا کوئی امپورٹنٹ ہوگا, وہ ہم نے خود بنائے ہوئے اپنے آپ. دیکھیں تقدیر وہ ہے جو آپ کے لوہے محفوظ دو میں لکھا گیا کہ رانا صاحب کب پیدا ہوں گے, کب ان کی کتنی اولاد ہوگی, یا کس عمر میں جا کے وہ انتقال فرما کے دوسری دنیا میں جائیں گے, کیا کریں گے, یہ تو ہے. مگر جو نصیب ہے سر, میں نے, آپ نے کبھی بچپن میں لوڈو کھیلی ہے؟ اس میں ایک کھیل ہوتا ہے لوڈو والا, ایک اس میں سانپ سیڑھی والی لوڈو ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک نمبر پھینکتے ہیں, اگر اس میں آپ کا وہ نمبر پریسائز آ گیا اور وہاں پہ سیڑھی ہوئی اور چلے جائیں گے, اگر وہاں پہ سانپ ہوا تو آپ نیچے آ جائیں گے. اکثر 99 والوں کو کاٹ لیتا ہے سانپ. ایگزیکٹلی رانا صاحب ہوا ہے, ایگزیکٹلی. آپ صبح اٹھیں اور آپ 10 چیزیں اچھی سوچ لیں تو میرا اللہ اسی دن آپ کے لیے 10 سیڑھیاں بنا دے, اسی دن بنا دے گا. ایک سوچ پہ 10 سیڑھیاں بنا دے گا. مگر اگر آپ نے کسی کے ساتھ حسد ہے, اگر آپ نے کسی کے ساتھ بغض رکھا, اور کینے کو تو میرا اللہ تعالیٰ, کینہ بہت بہت خطرناک چیز, اللہ معاف کرے. اگر آپ نے کسی انسان کے لیے جو کینہ سوچا تو اتنے ہی آپ کی وہ سانپ سیڑھی کے کھیل میں سانپ بنتے جائیں گے. یہ جو ہماری قسمتوں میں سانپ ہیں, یہ بھی ہم خود بناتے ہیں. میرا اللہ تعالیٰ, آپ اللہ کو جانے تو صحیح, وہ تو عہد ہے کہ قل هو اللہ احد. احد کا مطلب کیا ہے, اس کی آپ ساری زندگی ڈیفینیشن دینے ہیں کہ جس کے نام کی بڑائی کوئی نہیں کر سکتا, جس کے پہچان تک کوئی نہیں کر سکتا. جس نے آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کریشن ہمیں دی, وہ کیسی کسی آپ کی اب برائی کر سکتا ہے. اس میں ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر آپ اجازت ہے.
اگر آپ کی قسمت لکھنا چاہے تو کون لکھے گا؟ آپ کہیں گے یار میری ماں سے لکھوا دو، تو اللہ تعالیٰ 70 ماں سے زیادہ نہیں، ایک ماں جتنی جگہ تو دیں، تو کیا ماں آپ کے لیے قسمت میں خرابیاں لکھے گی؟ کیا وہ مشکلات لکھے گی؟ کیا وہ آپ کی زندگی میں دکھ لکھے گی؟ یہ سب ہم خود لکھتے ہیں. جتنی پیور ہوتی جائے گی اتنی ہماری زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی. جیسے جیسے ہم لوگوں کا برا سوچتے جائیں گے ہماری زندگی میں سام بھرتے جائیں گے. یہ ہم پہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں رزق بھی اس نے دینا ہے، وہ بھی ہماری صدقہ، وہ کہتا ہے صدقہ دو، وہ کہتا ہے خیرات کرو، میں دیتا ہوں. ہر چیز تو آپ کو اس نے کھل کے بتا دی ہے. دیکھیں وہ آپ کو چائے کی پتی دے دے گا، وہ آپ کو گیس دے دے گا، وہ آپ کے لیے سلنڈر بھی رکھ دے گا، وہ آپ کے لیے چینی، وہ نیچے اتر کے چائے تو نہیں بنائے گا. کسی میرے جیسے بیوقوف کے منہ سے آپ کو بات سمجھا دے گا، کتاب سے بات سمجھا دے گا، آپ کو ٹیکسٹ میسج سے بات سمجھا دے گا، آپ کے کسی ڈرائیور کے منہ سے بنا دے گا. ہمارے طاہر بھائی ہیں بڑے سمجھدار زیرک ہیں، ان کے منہ سے آپ کو میسج دے دے گا. تو بات یہ ہے کہ وہ اس نے تو میسج دینا ہے، اس کو لینا یا کیونکہ پھر مگر ایک اور بات بھی ہے نا، اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو شیطان پہ بھی تو یقین رکھیں گے. تو وہ ہمیں مدد کرتا ہے کہ آپ اپنے نصیب کے راستے میں سانپ بنائیں، سیڑھیاں چھوڑ دیں، وہ اللہ بنا دے گا. نہیں، ہم سیڑھیاں بھی ہم نے خود بنانی ہے، سانپ بھی ہم نے خود بنانا ہے. یعنی کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا اب تھوڑا سا وقت کیونکہ ہمارے پاس شارٹ ہے، تو اب ہم تھوڑا جو اورا ہیلر ہیں ان سے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ وقت کیسے گزارتے ہیں؟ آج کل فری ٹائم تو ہوتا ہی نہیں، پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ کے اندازے میں ہوتا ہے. مطلب میں نے ناشتہ بھی صبح 7 بجے کرتا ہوں. میں کوئی لوگ آتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ میں پوسٹ پہنوں تو نہیں ہوتا، مگر نہیں ہوتا تو میرے لیے جو سب سے فیسینیٹ چیز ہوتی ہے وہ میرے دوست ہوتے ہیں. میرا دل کرتا ہے وہ بیٹھے اور میں ان کو کھاتا، پتہ نہیں کیوں یہ مجھ میں ہے کہ وہ بیٹھے اور میں ان کو کچھ کھاتا ہوا دیکھوں. پھر جب میں یو کے میں ہوتا ہوں وہاں پہ اور معاملات ہیں، بزنس ہے، وہاں پہ بھی بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے. تو مگر یہاں کے جو دوست ہیں وہ ظاہری بات ہے بچپن کے ہیں، ان کے ساتھ بڑا معاملہ اور ہے. پھر مووی بھی دیکھ لیتا ہوں، بکس پڑھ لیتا ہوں، آپ جیسے لوگوں کے لیکچر سن لیتا ہوں، کچھ سیکھ لیتا ہوں. مگر یہ کہ فری ٹائم اب بڑا کم ہے جی، وہ لگژری ہے میرے لیے اب. سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ کس وقت محسوس کرتے ہیں؟ سر اس احساس سے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. یہ ایک ایسا احساس ہے کہ میں آپ عرض کروں، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ پین کیا ہوتا ہے، تو یہ اس سے جڑ گئی بات ہو، اس میں آپ کو اسی پہ آگے چلاتے ہیں. سر میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتے جائیں گے نا، آپ کا ہر کمفرٹ آپ کے لیے پین بنتا جائے گا. آپ کی جائیداد، آپ کی اولاد، آپ کی فراست، آپ کی سوچ، آپ کی بیگم، آپ کی بہنیں، آپ کے دوست، آپ کے ملازم، آپ کے مربے، آپ کی زمینیں، آپ کی سب کچھ آپ کے لیے پین بنتا جائے گا. جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب آتے جائیں گے نا، آپ کا پین آپ کے لیے کمفرٹ بڑھتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے قربت سے زیادہ یقین کریں اور کوئی پریشر نہیں ہے. اور وہ آپ کو بتاؤں، وہ میں جس اللہ کو جانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، وہ نہ آپ کی محبتوں پہ، آپ کو جائز محبتوں پہ منع کرتا ہے، نہ آپ کو خوش کرنے پہ منع کرتا ہے، نہ اچھے کپڑے پہننے پہ منع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 1 روپے دوں گا، سیکرٹ اس نے بتا دیا، 1 روپے دوں گا تمہیں، 4 آنے تیرے، جیسے مرضی لگا، سواری جو مرضی کا استعمال کر، کپڑے جو، اس میں 4 آنے غریبوں کو دے، 4 آنے بیوی بچوں کو دے، 4 آنے غریب اپنے رشتہ داروں کو دے. تو پین وہی ہوتی ہے رانا صاحب کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ سے آپ کی دوری ہوگی نا، آپ کے لیے ہر ایک چیز پین بنتی جائے گی. چاہے وہ آپ کی عمارت ہو، چاہے وہ آپ کی صحت ہو، چاہے وہ آپ کی محبت ہو، چاہے وہ آپ کی جائیداد ہو، چاہے آپ کے مربے ہوں، چاہے آپ کی فراست ہو، چاہے آپ کی کوئی بھی ایسی چیز. جیسے جیسے اس ڈسٹنس کو بناتے رہیں گے نا، آپ کا پین سٹارٹ ہو جائے گا. اور جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب جاتے جائیں گے نا، آپ کی ہر پین کمفرٹ میں تبدیل کر دے گا. وہ آپ کو تکلیفیں بھی آئیں گی، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے وہ بڑے پیسے ملنا ہے یا کامیابی جو ہے نا، وہ ایک چیز میں نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کامیابی کیا ہے، ایک بہت بڑی گاڑی، ایک بہت بڑا بنگلہ، ایک بہت بڑا نام، یہ اس کا ایک حصہ ہے. اچھی اولاد کامیابی کا حصہ، اچھی بیوی کامیابی کا حصہ، اچھے دوست. اگر آپ کے پاس ایک اچھا دوست ہو جس کو پتہ ہو، جس کو رات کو 2 بجے اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ باہر پھر رہا ہو یا آپ کی بیگم کو لے کے کہیں سے آ رہا ہو، تو آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ لوگ کہاں سے، آپ کو پتہ ہے کہ ضرور کوئی کام ہوگا. ایسا ایک دوست وہ آپ کے پاس، وہ بھی کامیابی ہے. پھر اچھے اولاد، پھر اچھا دائرہ جہاں پہ لوگ آپ کی عزت کریں، پھر اچھی صحت، یہ سب پیکج سے کامیابی بنتے ہیں. ہم نے کیا کر لیا ہے
کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف فائنانشلی طور پہ کامیاب انسان جو کامیاب ہوتے ہیں ہمیں ان کی چمک دمک نظر آتی ہے, ہمیں ان کے جو دکھاتے ہیں وہ نظر آتا ہے, ہمیں اس کے پیچھے کی محرومیاں نظر نہیں آتی. تو بہت آسانی ہو جائے گی جیسے جیسے ہم اللہ کے قریب جائیں گے, ہماری پین کمفرٹ پہ تبدیل ہوتی جائے گی. اور کیا چاہیے؟ بہت خوبصورت بات, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس ذات نے مخلوق بنائی ہے اگر وہ مخلوق اس خالق کے ساتھ جڑنے کی کوشش میں رہے گی تو وہ obviously وہ پین سے دور ہوتی جائے گی. اچھا, جیسے ابھی ہم کچھ ذاتی باتیں آپ سے کر رہے تھے, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ دنیا میں بہت گھومے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ بیسٹ جگہ کون سی لگی, بیسٹ کتاب جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں, بیسٹ مووی جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں, بیسٹ سانگ جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں. دیکھیں جی, بیسٹ کنٹری جو ہے وہ تو یہ نہیں کہ میں یہاں کا باشندہ ہوں, میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں, وہاں پہ لیکچرز ہوتے ہیں, وہاں پہ کنسلٹیشن کے لیے جاتا ہوں. پاکستان ہے جی. پاکستان میں جو آپ کو ملتا ہے نا, یہ سارے موسم, یہ کچی مٹی کی خوشبو بارش کے بعد, یہاں کے لوگوں کے اندر وہ حلیمی, تھوڑی نفرت, تھوڑا تکبر, یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کو ہر جگہ یہاں پہ وہاں پہ باہر آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو ایک طرح کے لوگ ہی ملتے ہیں, ٹھنڈے پھیکے. تو یہ خوبصورتی اچھی. پاکستان میں کوئی جگہ لاہور جی, لاہور میں آپ صوفیوں کے پاس بیٹھ جائیں, آپ کہیں گے پورا شہر صوفیوں کا ہے. آپ بدماشوں میں بیٹھ جائیں گے, آپ کہیں گے سارے شہر پہلوانہ دا ہے. اس کے بعد جناب آپ کھانا کھانے جو کہ آپ پورا شہر ہی کھانے کھا رہا ہے. آپ کسی مصیبت زدہ میں بیٹھ جائیں, کہیں گے یار سارا شہر ہی مصیبت زدہ. تو یہ یہاں پہ جو بابے ہیں یہ بڑے وزادار ہیں, جو ہمارے داتا صاحب ہیں, اس کے بعد میاں امیر صاحب ہیں, شاہ جمال صاحب ہیں. وہ بات وہی ہو رہی تھی کہ لاہور جو ہے نا وہ اس پہ بڑی خوبصورتی ہے, اس میں بڑی خوشبو ہے. کتاب کے حوالے سے 12 کی کتاب ہے راجہ گیت, میں اس کو 23-24 دفعہ پڑھ چکا. ابھی بھی میں درمیان میں ہوں, مجھے بلکہ زبانی یاد ہے, مگر ہر دفعہ اس سے ایک نئی چیز. جو سب سے بڑا فائدہ اس کتاب نے مجھے کیا, میرا خیال ہے کہ اگر مجھے اس راستے پہ, رانا صاحب رزق حلال بہت بڑی بلیسنگ ہے. آپ جو کھانا کھاتے ہیں اسی نے خون بننا ہے, اسی نے سر میں جانا ہے, اسی نے سوچ بننی ہے, اور اسی سوچ نے حرکت بننی ہے. تو اگر آپ حلال کھاتے ہیں تو حلال خون بن کے, حلال سوچ بن کے حلال حرکت بنے گی. وہ اس تھیوری نے مجھے سمجھایا, میری زندگی چینج کر دی. موویز میں بڑا شوقین ہوں, اچھی موویز کا, آرٹ موویز کا. نصیرالدین شاہ صاحب کی غالب کا میں ابھی بھی جب پریشان ہوتا ہوں تو میں غالب سیریز دیکھ لیتا ہوں. سینٹ آف دا وومن میری بڑی جو نا فیوریٹ مووی میں ہے. ٹرمینل ہے, کاسٹ اوے ہے, گرین مائل ہے. اور سانگز میں جگجیت جو ہے اس کی کمرشل غزلیں نہیں, میں اس کا سب سے بڑا فین ہوں. ابھی تک میرے پاس اس کی نان کمرشل تمام غزلیں ہیں. وہ پھر ایلیاس صاحب شاعری میں, جون ایلیاس صاحب کا غزل اس کی تقریباً ساری غزل ہے. ابھی گنگنانے کا تو سوال نہیں ہوتا, وہ تو خیر وہ اتنی بری آواز کے ساتھ جگجیت کے ساتھ جاتے, وہ ادھر بھی وہ اس کی غزل ہے کہ جی عشق کے شعلے کو بڑکاؤ کہ کچھ رات کٹے, دل کی تنہائی کو بہکاؤ کہ کچھ رات کٹے, اور کوہ غم اور گراں اور گرا اور گرا, غم زدو تیشے کو چمکاؤ کہ کچھ رات کٹے. اس کے بعد ایلیاس صاحب ہیں, ان کی شاعری تقریباً مجھے یاد ہے, جون ایلیاس صاحب کی. جی اپنا بس ہاں. تو اور اس کے بعد وہ ایلیاس صاحب بڑے میرے دل کے قریب ہیں. فراز صاحب ہیں, وہ بڑے اچھے. اس کے بعد منیر نائی صاحب ہیں, وہ بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں. اس طرح سے کرکٹ کا مجھے بڑا شوق ہے, میرے بیٹے کھیلتے ہیں, میں خود بھی کھیلتا تھا, تو وہ وہاں پہ اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں. ابھی تو مجھے بھی آؤٹ کر لیتے ہیں, اچھے بالر ہیں دونوں. تو کرکٹ میرے آج پیشن ہے. تو ہماری دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ہمیں پیٹرن دے دیا. یہ اتنی خوبصورت دنیا, اتنی خوبصورت گلیکسی, اس کے اندر اتنے اچھے رنگ, موسم, پھول, کھانے, ایون جو بیکٹیریاز ہے کتنے امپورٹنٹ ہیں, اتنی جو آکسیجن ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, کوانٹمس ہیں, یہ سب کچھ آپ کو جیسے آپ کو میرے اللہ تعالیٰ تک کو سمجھنا ہے نا, تو آپ نے اس دنیا کی چیزوں کو پہلے سمجھنا, پھر آپ اللہ تک پہنچیں گے. کونے میں بیٹھ کے اگر صرف وظائف کریں گے تو شاید اپنے آپ کو تو بخشوا لیں, مگر اپنے ساتھ جو رہنے والے 11 بندوں کو نہیں بخشوا پڑیں گے. ہم نے سب کو بخشوانا ہے. آپ نے جو ذکر ہے وہ کرتے رہنا ہے اپنے اعمال کی طرح. آپ نے درود پڑھنا ہے تو آقا کریم کی اخلاقیات کو طاری کر کے پڑھنا. آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو رحیم بن کے وہ ذکر کرنا ہے. تو اس نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں, ہم نے بڑا سخت کر دیا. اللہ تعالیٰ اتنا سخت نہیں ہے, تو وہ خود بھی دیکھتا ہوگا کہ یار اتنا سخت تو میں بھی نہیں ہوں جتنا انہوں نے مجھے کر دیا. تو اس نے آسانیاں دی ہیں اور آسانیاں لینی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ
جو اکثر و بیشتر ہمیں اس وقت اگر ہم پاکستان کے بہت سارے مسائل دیکھتے ہیں تو اس میں کیونکہ میرا خود ایجوکیشن سے تعلق ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اپنے والدین کی ریفلیکشن ہوتے ہیں. ہم ایون پیرنٹنگ پہ بہت سارے سیشنز بھی اپنے اداروں میں کرتے رہتے ہیں. تو بچوں کے لیے تبدیلی آئے بٹ پیغام جو ہے وہ ہم نے والدین کے لیے دینا ہے. تو آپ کا کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ والدین کو کس طرح سے اپنی اولاد ایک بڑا سیریس یہاں پہ مسئلہ میں نے دیکھا ہے. اس کے پیچھے پتہ نہیں ہماری بھوک ختم کیوں نہیں ہو رہی. ہمارے ہر ثقافت میں، ہر قوموں میں، ہر ملکوں میں بھوک کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، مگر ہمارے اندر بڑی اندر تک چلی گئی ہے، ہماری روح تک سرایت کر گئی ہے. ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ یا تو اگر آپ نہیں پڑھو گے تو بھیک مانگو گے، اور اگر پڑھو گے تو کروڑ پتی بنو گے. کوئی ماں باپ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ پڑھو گے تو علم حاصل کرو گے، آپ نے اچھا انسان بننے میں مدد ملے گی، اچھے معاشرے کو ایک فرد ملے گا، آپ اچھے باپ بنو گے، ایک اچھے مسلمان بنو گے. وہ جو بچے کو ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو اور تمہیں کروڑ پتی بنے گا، اچھا درمیان میں جو سپیس ہے کہیں نہیں رکھا اس کو کہ یا اس کو اس سے ذہنی طور پہ آپ نے ڈیٹا دے دیا کہ یا اس نے بھیک منگا بننا یا اس کو کروڑ پتی. تو اگر وہ کروڑ پتی نہیں بنے گا نا، اس کو پھر بھیک منگا بننا منظور ہے، وہ درمیان میں پھر وہ یوزلیس سوسائٹی ہو جاتا ہے. آپ ان کو کہیں کہ بیٹا جو پڑھ سکتے ہو، میرا بیٹا پڑھائی میں ایک بڑا جو ہے نا وہ تھوڑا تنگ کرتا ہے، وہ اس کے رپورٹس بھی نہیں آتے. میں اسے کہتا ہوں کہ بابا جی، میں کہتا ہوں کرکٹ اچھی کھیلتے ہو نا، چلو اچھے کرکٹ بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ، اچھے بیٹے بن جاؤ. تو یہ میں اس کو، اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو عقل ایک جسے نہیں دی. اگر میں ایک بلب بناتا ہوں 0 واٹ کا اور اس کو جتنی مرضی اس کو الیکٹریسٹی کے پاور دے دوں، اس نے روشنی مجھے 0 واٹ دینی ہے. اب 200 کینڈل کا بلب کے ساتھ میں 0 کو کمپیرن کبھی نہیں کر سکتا. اگر ایک بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، محلے داروں کا بچہ انجینئر بن گیا، تو آپ کا بچہ اچھا مؤذن بن جائے گا نا، آپ کا اچھا موچی بن جائے گا. موچی بھی کیا معاشرے کا فرد نہیں ہے؟ اگر وہ ایمانداری سے جوتی اچھی بنائے تو اس انجینئر سے اچھا جو بے ایمانی سے اپنے معاشرے کے پیسے کھائے. تو آپ اس کو اچھا انسان بنائیں، بچوں کو تھوڑا اسپیس دیں، بچوں کو اچھے انسان بننے کی ترغیب دیں. اگر کچھ نہیں بن سکے کہ کچھ نہ کچھ بن جائیں گے وہ آپ ان کی صرف نگہداشت کر سکتے ہیں. آپ کے ڈی این اے کی ایکسٹینشن ہے، وہ آپ کی جاگیر نہیں، آپ کی اولاد. تو آپ نے جس کی جاگیر ہے اس کو کرنے دیں. آپ اتنا پریشرائز نہ کریں کہ وہ اپنا کردار، اپنا سب کچھ فائنانس کے حوالے کر دیں. اب اس کو وائڈ اپ کرتے ہیں. کافی دیر سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ویسے تو من کر رہا ہے کہ ابھی اس کو گھنٹوں ہم ریکارڈ کریں. اچھا، میرا ایک آخری سوال ہے. میری جب سے آپ سے ملاقات ہوئی اور جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی، اور ایون میں اس پورے انٹرویو کو اگر ایک ورڈ میں میں سمانے کی کوشش کروں، یا ہم اپنے اس تعلق کو، پیار کو، محبت کو، ملاقاتوں کو اگر ایک لفظ میں کنورٹ کرنا چاہوں، تو وہ مجھے لفظ جو اس کے لیے سب سے بہترین لگتا ہے وہ ہے پیورٹی. آپ کی ساری گفتگو کا جو محور جہاں سے وہ ساری گفتگو نکلتی ہے اور وہ جہاں اکٹھی ہوتی ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ایریا ہے وہ پیورٹی کا ہے. تو مختصراً 3-4 کوئی ایسے آپ ہمیں ویز بتائیے سننے والوں کو کہ وہ اپنی زندگی کے اندر پیورٹی کیسے لا سکتے ہیں. دیکھیں، پیورٹی تب آئے گی جب آپ کی لائف سے ایکسس بیگیج ختم ہوں گے. پیورٹی تب آئے گی جب آپ کے لیے آپ اپنے مائنڈ کو کلیئر مائنڈ رکھیں گے. ایکسس بیگیج کیا ہے؟ غصہ، کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت نہ ہونا. آپ نے اپنے ایک تو اپنے ماضی کے دروازے بند کر دیں، کیونکہ ماضی کے دروازے جب کھلے رہیں گے، اگر آپ کا ماضی اچھا گزرے گا تو وہ آپ کے حال کو تباہ کرے گا، یا اس کو، اور اگر بہت برا گزرا تب بھی اس کی سڑان آپ تک پہنچے گی. اس کا ایسنس لے لیں، تجربہ جو آپ نے اللہ نے دینا وہ لرننگ لے لیں، اس کے بعد دروازے بند کر لیں، آج کو اچھا بنائیں. پیورٹی آپ کے اندر رہنا صاحب تب آتی ہے جب آپ اپنے اندر وہ تمام غلاظتوں کے دروازے بند اگر نہیں کر سکتے تو کم ضرور کر لیں. سب کچھ کرنا میرے اللہ نے، وہ آپ سے مانگتا بھی سوائے پیورٹی کے کیا ہے؟ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں آپ کی خشوع مانگتا ہے، اگر وہ آپ حج کرتے ہیں تو آپ کی نیت مانگتا ہے. تو سب کچھ تو نیت کے اندر ہے، نیت ہی پیورٹی ہے. تو پیورٹی تب ہوگا جب ایکسس بیگیج، آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے کسی ایک بندے کی غلطی کو، اپنی 1000 غلطیوں کی امید لگائی بیٹھے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا، اس کی پینٹنگ کو آپ معاف نہیں کرتے. آپ سب سے پہلے معاف کرنا سیکھیں، سب سے پہلے اپنے حسد کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ کے نظام کو جو اس نے کسی کو دیا، جو اس کو دیا وہ آپ کے پاس نہیں ہے، مگر جو آپ کو دیا وہ اس کے پاس بھی نہیں ہوگا. وہ انصاف کرنے والا. آقا کریم سے کسی نے پوچھا کہ خوبصورتی کیا ہے، تو آقا کریم فرمانے لگے توازن خوبصورتی ہے. تو جب تک آپ کے اندر توازن نہیں آئے گا تو آپ پیورٹی کی طرف نہیں آئیں گے. توازن آئے گا، ایکسس بیگیج ختم کریں، اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں، آپ ہر بندے سے کنیکٹ ہوتے جائیں گے. بہت شاندار. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے
تھوڑے وقت میں جو بہت زیادہ آپ سے لرن کیا وہ یہی ہے کہ آپ ہر وقت اس بات کے حوالے سے بہت زیادہ الرٹ رہیں کہ میری کہیں پیورٹی میں کمی تو نہیں آ رہی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک مسلسل جنگ ہے جب تک ہماری زندگی ہے. اعجاز خان صاحب آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ, اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ بہت جلد ہم ایک اور نشست رکھیں گے, بہت جلد ہم دوبارہ سے ان چیزوں پہ, اور بہت سارے ایسے پاکستان کے ہمارے ناظرین ہیں, سننے والے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, والدین ہیں, اساتذہ کرام ہیں, جو ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور میری خواہش ہوگی کہ بہت جلد پھر آپ سے ہم ضرور ملیں گے اور ایک اور نشست کریں گے جس میں ہم بہت زیادہ لرننگ جو ہے وہ آپ سے لے رہے ہوں گے اور اپنے سننے والوں سے شیئر کر رہے ہوں گے. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے. دیکھیں ہم سب کے پاس ایک دوسرے کے لیے حصہ ہوتا ہے, ہر بندہ ہر چیز میں نہیں ہوتا. یہ جو کیمرہ مین بھائی ہے جو اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنے الرٹ ہیں, تو اگر یہ نہ ہوتے تو کیا یہ انٹرویو ہو سکتا؟ اگر آپ کے پاس یہ فراست نہ ہوتی تو آپ مجھے بتا سکتے. آپ نے مجھے ایجوکیشن کے بارے میں بتایا اس دن شاہ صاحب کی تقریب میں, آپ نے بڑی اچھی تقریر کی, شاہ صاحب نے بڑا اچھا کیا. تو ہم سب کہیں نہ کہیں سے جو ہمارے پاس نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو ہیلنگ کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. کیا میں ہیل کرتا ہوں؟ نہیں. کرتا کون ہے؟ سیکرٹ دیکھیں اس کے پاس, اللہ کرتا ہے. مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑیں تاکہ ہمارا چینل بنے, تب وہ میرے ذریعے سے ہیل کرواتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم جڑیں. جس بندے کے ساتھ آپ کو کمفرٹ فیل ہو اس وقت میرا اللہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کو ملیں. تو بہت شکریہ. یہ میرے باقی انٹرویوز میں میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جب آپ جیسے وزڈم والے آدمی نا, اور جن کی نظر بہت دور تک جاتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. آپ کی سر بڑی نیکی ہے, اور بہت شکریہ آپ کا. اعجاز خان صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ہم اسی طرح بیٹھیں گے اور بہت کچھ سیکھنے سکھانے کی, اور خاص طور پہ جو ہمارے سننے والے ہیں, کیونکہ اوبویسلی آپ کی بھی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں اور آنے والی جو زندگی ہے اور جو آخرت کی زندگی ہے اس کو بہترین طریقے سے گزار سکیں. تھینک یو ویری مچ اعجاز خان صاحب, بہت شکریہ. हमारा टीवी हम सब का है.